إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، محترم علماء کرام اور ملت کی ماؤں اور بہنوں، یہ بات اس زمانے کے ان تمام لوگوں سے مخفی نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر دکاندار، کیشیئر، اکاؤنٹنٹ اور دیگر تجارت سے جڑے ہوئے لوگ روزانہ شام میں اپنے دن بھر کی کمائی، آمد و رفت کا شام میں حساب کرتے ہیں، نفع و نقصان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آئندہ کل کے لیے فائدے کے طریقوں اور نقصان سے بچنے کے طریقوں پر غور کر سکیں۔ اسی طرح سے جب سال پورا ہوتا ہے، فروری یا مارچ کا مہینہ آتا ہے، تو حکومتیں، سرکاری یا غیر سرکاری ادارے اپنے پورے سال کا حساب کرتے ہیں، آئندہ سال کے لیے بجٹ پیش کرتے ہیں، گزرے سال کا حساب و کتاب اور اس کا جائزہ لینے کے بعد آئندہ سال کے لیے پلاننگ تیار کرتے ہیں تاکہ اس دنیا کے اندر ان کی حکومت، ان کی تجارت، ان کی صنعت و حرفت اور ان کا دیگر کاروبار ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکے، وہ ایک کامیاب و کامرہ انسان کی شکل میں دنیا والوں کے سامنے ابھر سکیں۔
یہ حال اہل دنیا کا ہے، یہ حال ان لوگوں کا ہے جنہیں اپنے جسم کے سلسلے میں روح سے زیادہ فکر ہوتی ہے، جن میں بیشتر کا یہ تصور ہے کہ یہی دنیا سب کچھ ہے اور ہمیں زمانہ ہلاک کر دے گا، پھر ہمارا حساب و کتاب نہیں ہونا ہے۔ لیکن ایک مسلمان جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا وجود جسم اور روح دونوں کا نام ہے۔ ہم نے شکم مادر سے ایک سفر شروع کیا تھا، 4 مہینے کے تھے جب ماں کی پیٹ میں، تو ہمارے جسم کی ایک حرکت اور ایک سفر کا آغاز ہوا تھا۔ اسی سفر کی شروعات جو ہوئی، ہم ایک مرحلہ طے کر کے اس دنیا میں آئے اور اس دنیا کی زندگی 30 40 50 60 70 80 جو مقدر ہے، اس کو پار کر کے ایک تیسری دنیا میں، ایک تیسری منزل میں پہنچیں گے، اور اس کے بعد محشر کی زندگی ہوگی، 50,000 سال کا موقف ہوگا، اور اس کے بعد اپنی آخری منزل جنت یا جہنم کی جانب جائیں گے۔ لہذا اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں بھی اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا، ہمیں بھی اپنے کان، ناک، آنکھ، ہاتھ، پیر، مال، سوچ، دل و دماغ کی تمام نقل و حرکت کا جائزہ لینا ہوگا، اس لیے کہ یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس مہینے میں بھی پورے سال کے اعمال رب کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت 24 گھنٹے میں ہمارے اعمال کا ریکارڈ کرنے کے لیے حفظہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، عصر اور فجر میں یہ جا کر کے رب کے دربار میں پیش کرتے ہیں، اور رب العالمین ان سے سوال کرتا ہے تم نے ہمارے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب گئے تھے تو وہ نمازیں پڑھ رہے تھے، اور واپس آئے ہیں تو نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے اعمال ہفتے میں بھی 2 دفعہ پیش ہوتے ہیں، سوموار اور جمعرات میں، جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں ان دونوں دنوں میں روزے رکھوں، اس لیے کہ میرے اعمال رب کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جہاں بہت سارے مقاصد تھے، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یتلو علیہ آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہی مقاصد میں سے ایک تزکیہ نفس بھی ہے، نفس کا تزکیہ، نفس کو نفس کی برائیوں سے پاک کر کے ان کو خوبیوں کا حامل بنانا۔ اللہ رب العزت اس کے بعد ایک مہینہ لا رہا ہے، یہ مہینہ تزکیہ نفس کا ہے، یہ مہینہ دلوں کو بغض سے، کینہ کپٹ سے، شرک و کفر سے، بدعت و خرافات سے، حسد سے، عیاری و مکاری کی تمام دل کی بیماریوں سے پاک کر کے نور و حکمت، تلاوت، اخلاص، اتباع رسول کی دولت سے مالا مال کرنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اسی آنے والے مہینے ہی میں تو آئندہ سال کے فیصلے اللہ رب العزت، پورے سال کا عملی بجٹ اللہ رب العزت فیہا یفرق کل امر حکیم کے تحت فرشتوں کے حوالے کرنے والا ہے۔ لہذا ہمیں بھی اپنے سالانہ، اگر یومیہ حساب نہیں کرتے، اگر ہفتے میں 2 دفعہ نہیں کرتے، اگر ہم سال میں کرنا چاہتے ہیں، تو آج اس موقع پہ ہمیں سوچنا ہوگا، اس لیے کہ یہ تزکیہ نفس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے مکی سورت سورہ سبح اسم ربک الاعلی میں کامیاب اسے کہا ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور سورہ شمس جو کہ مکی سورت ہے، غور کیجئے، اللہ رب العزت نے 11 دفعہ قسم کھائی ہے، پورے قرآن میں اس کی نظیر نہیں پا سکتے۔ 11 دفعہ اللہ رب العزت قسم کھا کر کہتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ نفس کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ نفس کا تزکیہ
کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، ہم اپنے دنوں رات کے اعمال کا محاسبہ کریں، ہم صبح شام کے اعمال کا محاسبہ کریں، اس لیے کہ ایک ایک سیکنڈ کا جائزہ، ایک ایک سیکنڈ کی ویڈیو کاپی نہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ آج کل جس طرح سے MRI میں نسوں اور رگوں کی کیفیت ریکارڈ کر کے فوٹو کی شکل میں لوگ دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ دقیق انداز میں اللہ رب العزت ہمارے 40 سالہ 60 سالہ ریکارڈ کو پیش کرے گا، کیونکہ رب کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی آپ کی آنکھوں نے، آپ کے کان نے، آپ کی ناک نے، آپ کی زبان نے، آپ کے پیر نے، آپ کوئی بھی حرکت کی ہے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا نظام بہت سخت ہے۔ اس نے یہ ہم اور آپ کی طرح سے ہوائی باتیں نہیں کی ہیں، اس نے 2 فرشتوں کو لگا رکھا ہے کرامن کاتبین کی شکل میں، اس نے ریکارڈنگ کے لیے جیسا کہ بتلایا دن میں 2 دفعہ فرشتوں کے گشت کو، فرشتوں کے وفد کو لگا رکھا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے صاف طور پہ قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ہمارے اعضاء و جوارح، ہماری زبان، ہماری ناک، ہمارا کان، ہمارے ہاتھ، حتیٰ کہ وہ زمین جہاں ہم نے غلطیاں یا اچھائیاں کی ہیں، یہ سب کے سب ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، قیامت کے دن تمہاری زبانیں، تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر، تمہارے کرتوت کے خلاف، تمہارے اعمال کے تعلق سے گواہی دیں گے۔ اور فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، زبان پر اللہ رب العزت تالے لگا دے گا، مہر لگا دے گا، ہاتھ، ہمارے پیر ہمارے کارناموں کے سلسلے میں گواہی دیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ روز قیامت ہماری کان، ہماری آنکھیں اور ہمارے چمڑے یہ ہمارے اعمال کے سلسلے میں گواہی دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہم اپنے ان اعضاء و جوارح سے کہیں گے کہ دنیا کے اندر تو ہم تمہارے لیے مرتے تھے، تمہاری فکر میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا کرتے تھے، تمہاری خاطر لوگوں سے لڑائیاں لڑتے تھے، لوگوں کے مالوں پر، لوگوں کی جائیدادوں پر ناجائز قبضے جماتے تھے، معمولی بات پر مہینوں اور ہفتے کوٹ کچہری کا چکر لگاتے تھے، تمہاری خاطر سڑکوں پر، گلیوں پر، دوسروں کے فلیٹوں اور پراپرٹیوں پر ناجائز قبضہ کرتے تھے۔ ہمیں خوف تھا تو NCD سے، ہمیں خوف تھا تو حکومتوں سے، ہمیں خوف تھا تو پولیس اور سرکاری اہلکاروں سے، نہیں خوف تھا تو رب کا۔ چنانچہ ہم کہیں گے کہ تم کیوں ہمارے خلاف ہو گئے؟ وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں قوت گویائی اس نے دی ہے جس نے آج ہر چیز کو قوت گویائی عطا کی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہمارے کان سے، ہماری آنکھوں سے، ہمارا دل جو پورے جسم کو کا حاکم ہے، اس سے بھی اللہ رب العزت سوال کرے گا۔ اور سورہ زلزال میں اللہ رب العزت نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یہ زمین اپنی خبروں کو واضح کر دے گی، بتا دے گی کہ رات کی تنہائی میں یا دن کے اجالے میں یہاں کون کون سے کارنامے انجام دیے گئے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں مزید واضح کیا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہیں گے کہ اے کاش، ہائے افسوس اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے،
نام اعمال کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے کسی بھی چھوٹی یا بڑی کمی یا زیادتی کو مخفی نہیں رکھا، ہر چیز کو شمار کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کہے گا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ساری چیزوں کو وہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر شخص سے پوچھے گا کہ کیا ہمارے کرامن کاتبین نے تم پر ظلم ڈھائے ہیں؟ کیا تم اس کا انکار کرو گے؟ لیکن سارے ثبوت فراہم ہوں گے، ہر چیز کو اللہ رب العزت دکھا دے گا، پھر وہاں انکار کی صورت پیدا نہیں ہو سکے گی۔ لہذا جب کیفیت یہ ہے تو پھر ایسی صورت میں ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ نفس کا محاسبہ کرنا ضروری ہے۔ اور نفس کا محاسبہ کیسے ہوگا؟ نفس کا محاسبہ اس طرح سے ہوگا کہ ہم اپنے سلسلے میں غور کریں، یہ تمیز کریں کہ کون سا عمل ہمارا رب کی مرضی کے موافق اور کون سا عمل ہمارا رب کی مرضی کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر ہم مسافر ہیں۔ ایک مسافر انہی چیزوں کو لے جانا چاہتا ہے جس کا وہ متحمل ہے، جسے وہ برداشت کر سکتا ہے۔ ہماری زندگی کا سفر ٹرین میں سوار اس شخص کے مانند ہے کہ ٹرین اسے اس کی منزل تک ضرور پہنچائے گی، وہ وہاں رہ کر کے اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے سو کرے۔ لہذا ہمارا سفر ایسا ہے کہ وہاں سے واپسی نہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں اس کے تعلق سے غور کرنا ہوگا۔ غور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اپنی نفس اور خواہش کے مطابق نہیں، کیونکہ لوگ اس دنیا کے اندر جسے حلال سمجھتے ہیں چاہے وہ حرام ہو اور کہتے ہیں وہ حلال ہے، اور اسی طرح سے حرام کو اگر حلال سمجھ لیتے ہیں تو اسے حلال سمجھتے ہیں چاہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ حرام ہو۔ اس لیے شرعی علم کے مطابق ہمیں اپنے شب و روز کے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا۔ دوسری چیز کہ ہمیں اپنے نفس کا جائزہ لینے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے نفس کے سلسلے میں بدگمان ہوں، اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم نے کر دیا وہی بہتر ہے، سامنے والا کتنا ہی اچھا کوئی کام انجام دے، اس میں کوئی نہ کوئی کیڑے، کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی غلطی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلیمان ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جس طرح سے ایک بے وفا، ایک عیار و مکار پارٹنر ہوتا ہے ہماری تجارت میں، تو ہم کس قدر احتیاط کے ساتھ، کس قدر دقت نظری کے ساتھ، کس قدر غور و فکر کے ساتھ اس کا حساب و کتاب لیتے ہیں، یہی انداز اگر ہمارا اپنے نفس کے سلسلے میں ہے تو پھر ایسی صورت میں ہم صحیح معنوں میں متقی و پرہیزگار ہو سکتے ہیں، صحیح معنوں میں ہمیں اپنی خامیاں نظر آ سکتی ہیں اور نظر آنے کی صورت میں اسے دور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس انداز میں اگر ہم اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں تو صحیح معنوں میں ہمیں اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہم ضائع کر رہے ہیں، بندوں کے جو حقوق ہم ضائع کر رہے ہیں، ان حقوق کو ہم پہچان سکیں گے اور پہچاننے کے بعد ان کی ادائیگی کے سلسلے میں فکر مند ہوں گے۔ اگر اس انداز میں ہم اللہ رب العزت کے احکام و فرامین جو ہم سے صادر ہوتے ہیں، جسے ہم انجام دیتے ہیں، ان کے سلسلے میں حساب و کتاب چکائیں گے تو کل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارا مواخذہ اور ہمارا حساب و کتاب آسان ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا، لوگوں اس دنیا کے اندر قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ ہو اپنے اعمال کا محاسبہ کر لو، اس لیے اور اسی طرح سے اپنے اعمال کو تول لو قبل اس کے کہ روز قیامت جب عدل کا میزان قائم ہو وہاں تمہارے اعمال تولے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان صبح کرتا ہے، کل الناس یغدو فبائع نفسها فمعتقها او موبقها،
کہ ہر شخص صبح کرتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو جب سے دنیا میں تو نے آنکھ کھولی ہے تو ہمیشہ کوشش میں ہے، ہمیشہ سفر میں ہے، مسلسل اللہ رب العزت کی جانب رواں دواں ہے، اس سے ملاقات کے لیے کوشاں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فبائع النفس، وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کراتا ہے اور کون شخص اپنے آپ کو جہنم میں ڈال کر کے ہلاک و برباد کرتا ہے۔ اس لیے جب معاملہ اس قدر نازک ہے تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ انسان اس دنیا کے اندر چاہے جتنی بڑی حکومت کا مالک ہو، چاہے جس قدر وہ اس دنیا کے اندر حکومت اور سلطنت کا مالک ہو، لیکن اس کی منزل، اس کی پہلی منزل وہی 1.5 یا 2 میٹر قبر کی زمین ہے جو اسے دبوچے گی، جو اسے جو جس کے اندر وہ اپنی زندگی کے اعمال کا جائزہ حساب و کتاب چکائے گا۔ وہاں پر اس کے گھر والے، اس کے مال و دولت سب یہیں رہ جائیں گے، صرف اور صرف اس کا عمل باقی رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے اہل خانہ، اس کا مال اور اسی طرح سے اس کا عمل، 2 چیزیں واپس ہو جاتی ہیں، صرف اس کا عمل اس کے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی تھی، جب قبرستان جاتے تو بہت زیادہ روتے تھے، بہت زیادہ آہ و بکا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا اس قدر آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں پر معاملہ آسان ہو گیا، حساب و کتاب سہل ہو گیا تو آگے کی منزلیں آسان ہوگی، اگر یہاں کا مرحلہ پیچیدہ رہا، یہاں کا معاملہ مشکل رہا تو پھر آگے کے مراحل بہت مشکل ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو بھی چیزیں دکھائی گئی ہیں ان میں سے قبر کا معاملہ زیادہ ہی مشکل اور زیادہ ہی ہولناک دکھایا گیا ہے۔ لہذا اگر ہم آخرت میں کامیابی و کامرانی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے شب و روز کا جائزہ لینا ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العزت روز قیامت جب ہم ننگے بدن، ننگے پاؤں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، وہاں 50,000 سال کا موقف ہوگا تو لوگ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوں گے، سورج ہمارے سروں سے قریب ہوگا، اس دن کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ بچے بوڑھے نظر آئیں گے، ہر قریبی اپنے قریب سے دور رہے گا۔ اللہ رب العزت اس دن اس قدر غضبناک ہوگا کہ آئندہ اس سے پہلے اور اس کے بعد اس قدر غضبناک نہیں رہا ہوگا۔ اس دن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، ہر شخص سے اللہ رب العزت انفرادی انداز میں اکیلے میں گفتگو کرے گا، ہر شخص کو پکارے گا اور گفتگو کرے گا، اور ہمارے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان، کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ فینظر ایمن من فلا یرى الا ما قدم وینظر اشم من فلا یرى الا ما قدم وینظر بین یدیہ النار تلقاء وجہہ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر جہاں سب کے سب پریشان ہوں گے، پریشانی کے عالم میں بڑے سے بڑے انبیاء سر جھکائے ہوئے ہوں گے، وہاں پر انسان جب رب کی بارگاہ میں حاضری دے گا تو اپنے دائیں اپنے اعمال کو، بائیں اپنے اعمال کو، سامنے جہنم کو دیکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جہنم سے بچو، چاہے اس اللہ رب العزت کی راہ میں کھجور کی ایک گٹھلی پیش کر کے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس دن کا عالم یہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے سارے اعمال اللہ رب العزت ان کو پیش کرے گا،
اور ایک ایک کر کے گنائے گا، اور اگر ہم نیک ہوں گے تو اللہ رب العزت ہم سے کہے گا کہ کیا تم نے یہ کام نہیں کیے؟ ہم جواب دیں گے جی ہاں۔ اللہ رب العزت کہے گا کہ جس طرح سے ہم نے دنیا میں ستر پوشی کی تھی آج بھی ستر پوشی کریں گے، اور اگر اللہ رب العزت نے مناقشہ کر لیا، پوچھ تاچھ کر لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ہلاکت یقینی ہے۔ جب معاملہ اس قدر نازک ہے، حالات اس قدر سنگین ہیں، تو ہمیں جائزہ لینا ہوگا اپنے اعمال کا، ہمیں جائزہ لینا ہوگا اپنے ایمان کا، کہ ہم اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، کیا ہمارا ایمان اللہ رب العزت پر صحیح معنوں میں ہے یا نہیں؟ ہم اس کو سمیع و بصیر سمجھتے ہیں، لیکن اس کے گھر میں اور اس کی دنیا میں مجلسوں میں بیٹھ کر کے کہیں ایسا تو نہیں کہ غیبتیں کر کر کے، علماء کی برائی کر کر کے، ائمہ و مؤذنین کی برائی کر کر کے ہم اپنے اعمال کو برباد نہیں کر رہے؟ ہم اگر اللہ رب العزت پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا کیا ہمارا ایمان موسیٰ کی طرح سے ہے کہ جب فرعون نے سارے بچوں کا مرڈر کرایا، سارے بچوں کو قتل کرایا، اس موقع پر جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہوتی ہے تو ان کی ماں سے اللہ رب العزت کہتا ہے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ غور کیجئے، ایمان دیکھیے، موازنہ کیجئے اپنے اور ان کے ایمان پر، ایمان کا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب بچے کی ہلاکت کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ کون ماں یہ برداشت کرے گی کہ اللہ کہہ رہا ہے بچے کی ہلاکت کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب بچے کی ہلاکت کا، بچے کی موت کا خوف محسوس کرنا تو تم اسے سمندر میں ڈال دینا۔ اگر ہم سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم میں سے جو اکثر لوگ اپنے آپ کو ہوشیار کہتے ہیں، بلکہ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جب انہیں جنت کے واقعات، قرآن کے واقعات بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بات عقل میں نہیں آتی، یہ رب کہہ رہا ہے۔ اسماعیل کو کون نہیں جانتا؟ ان کے ایمان کو دیکھیے اور آج کی مائیں اور ہم لوگ موازنہ کریں۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے کہ وادی غیر ذی زرع میں جا کے چھوڑ دیجئے، لاتے ہیں صرف چند کھجوریں، معمولی پانی ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، نہ وہاں درخت ہے، نہ وہاں جانور ہیں، نہ وہاں سبزہ ہے، نہ وہاں انسان ہے۔ آج کی طرح سے نہ لائٹ، نہ بجلی، نہ اے سی، نہ کولر، نہ کوئی سہولیات نہیں۔ مکمل طور پر وہ چٹیل میدان، وہ سنگریزے، وہ تپتی دھوپ، یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ وہ تنہا خاتون دودھ پیتے ہوئے بچے کو لے کے رہتی ہے، جانے لگتے ہیں، پوچھتی ہیں کہاں جا رہے ہیں، جواب نہیں ملتا، تو پھر کہتی ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، کہا پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آج ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کر رہے ہیں، اللہ نے سب کچھ نوازا ہے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی تجارت میں ملاوٹ سے کام لیتے، اپنی کاروبار میں جھوٹ اور دھوکے سے کام لیتے، رشوت سے کام لیتے، سامنے والے کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے، میڈیکل لائن میں وینٹیلیٹر پر لٹا کر کے ہفتوں مریضوں کے مال کو ایٹھنے کی کوشش کرتے، اور اگر خبریں صحیح ہیں تو قبر میں موجود لوگوں کو بیچنے سے یہ مسلمان پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ ہماری صورتحال ہے، جھوٹ ہمارا شیوا ہے، دغا بازی ہماری کیفیت ہے، اور ہماری زندگی میں حلال و حرام کی تمیز مفقود ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، ہمارے معاملات اس قدر بگڑے اور برے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاملات کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر آج دنیا ہماری وجہ سے اسلام کو بدنام کرتی ہے۔ ہماری عبادتوں کا حال کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی صرف جمعہ کو اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنے کے لیے ہم مسلمان حاضری دیتا ہے، کوئی جمعہ نہیں تو شوقیہ کبھی آ گیا، کوئی رمضان میں یا کوئی زیادہ عبادت گزار ہے تو شب برات کی رات
یا اسی طرح سے عید میلاد میں یا محرم کے موقع پر یا رجب کے موقع پر شب معراج میں یا اسی طرح سے رمضان میں شبینہ کے نام پر حاضری دے کر کے اپنے آپ کو بخشوا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے دین رب کا ہے، اس میں رسول کی نہیں چلی تو ہماری کیا چلے گی؟ رسول کو یہ چیلنج ملا شہر کاٹ دیں گے تو مختلف شہروں میں بسے علماء، مختلف علاقوں سے نسبتیں قائم کرنے والے، مختلف طریقوں سے عقیدت رکھنے والے اور بیعت کرنے والے، ان کی رب کی بارگاہ میں، رب کے دین میں جو چوکی دار ہیں، ٹھیکے دار نہیں، ان کی کیا چل سکتی ہے؟ ہماری عبادت کا حال یہ ہے، رکوع صحیح ہے تو قومہ صحیح نہیں، قومہ صحیح ہے تو سجدہ صحیح نہیں۔ ہماری نمازوں کا حال یہ ہے، کہیں مسلک حائل، کہیں امام حائل، کہیں امام کے شاگرد اور شاگرد حائل، نماز میں رہتے ہیں، دل تجارت میں ہے، دل آفس میں ہے، دل دیگر کاروبار میں ہے۔ ایسی صورت میں یاد رکھیے ایک شخص کو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ صحیح سے رکوع سجدہ نہیں کر رہا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے۔ پوچھا کتنے دنوں سے یہ عبادت کر رہے ہو؟ کہا 40 سال سے۔ کہا 40 سال سے تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ یہ ہماری عبادت کا حال ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اسی رمضان، آنے والے رمضان میں بیماریوں کے بہانے، کام کے بہانے، نہ جانے دیگر عوارض کی بنیاد پر پورے مہینے کھلم کھلا دکانوں پہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں اور نہ جانے وہ سارے کام کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر کے ایک مسلمان شرم کھائے۔ زکوٰۃ کا حال یہ ہے، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو دیکھ کر کے چہرے کی کیفیت، ان پر پھپتیاں کسنا، ان پر تانے دینا، جبکہ وہ ہمارے مال کے میل کو لینے آیا ہے، وہ ہمارے نفس اور ہمارے مال کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے، وہ ہمارے مال جو جہنم کی آگ کی تختیاں بنا کر کے ہمارے آگے دائیں بائیں چہرے کو سے اللہ رب العزت داغے گا، اس سے بچانے کے لیے آتا ہے۔ لیکن اللہ کے دیے ہوئے مال میں اسی مال کو پاک کرنے کے لیے سینت رکھنے کے لیے ہم منہ چراتے ہیں۔ ہمارے حج کا حال یہ ہے کہ ہم اسی فکر میں رہتے ہیں، ابھی فلاں بچے کی شادی نہیں ہوئی، ابھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، بڑھاپے میں چلے جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے بڑھاپے میں جانے سے پہلے اللہ کے یہاں چلے جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ، اللہ معاف کرے، وہ حج و عمرہ ٹور کے طور پر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ عبادت ہے، یہ سارے کے سارے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اگر ہم نے 40 سال تک روزانہ غور کریں ایک گناہ کیے ہیں تو 40 سال میں وہی گناہ، اس گناہ کی تعداد کتنی ہو جائے گی؟ اللہ کی قسم اگر ہم 1 گھنٹے کا جائزہ لے لیں غور سے، منٹ و سیکنڈ کے حساب سے، تو اس کی بھی جواب دہی کے اپنے اندر طاقت رب العالمین کی دربار میں نہیں پا سکتے۔ لہذا اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، کامیاب و کامرہ ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گشت میں نکلے تھے۔ حضرت انس سے کہتے ہیں تھوڑی دیر رکو، میں اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر کے آتا ہوں۔ کافی دیر ہو گئی، حضرت انس سے گئے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک باغ میں دیوار کے پیچھے سے آواز لگا رہے ہیں، اے عمر امیر المومنین، تف ہے تجھ پر، اے ابن الخطاب تو اللہ سے ڈر ورنہ تجھے اللہ عذاب سے دوچار کرے گا۔ تیرے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ تو مسلمانوں کا امیر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ضحاک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ نکلے، انہوں نے ایک درخت پہ ایک پرندے کو دیکھا اور کہا اے کاش کہ میں پرندہ ہوتا، اے کاش کہ میں درخت ہوتا، اونٹ مجھے کھا کر کے ہضم کرتا اور میرا حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا کے اندر جنت کی بشارت ملی ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا ٹھکانہ جنت یا جہنم میں ہے۔ ہمارے اعمال خود بتلا رہے ہیں کہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں ایک دن بھی توفیق نہیں ملتی کہ اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے واجب قرار دیا ہے۔ امام قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ میں اللہ رب العزت نے واجب قرار دیا ہے کہ ہم روزانہ
سوتے وقت اپنے پورے دن کا حساب و کتاب لیں، پورے دن کا محاسبہ کریں، تاکہ ہم اللہ رب العزت کے یہاں کل صحیح معنوں میں حساب و کتاب دے سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اپنے اعمال کے سلسلے میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے معاملات کو، اپنی عبادات کو درست کریں۔ الہ العالمین تو ہمیں اس دنیا سے اٹھا، اس عالم میں اٹھا کہ ہمارے گناہ ختم ہو جائیں اور ہماری نیکی کے پلڑے میں نیکیاں ہی نیکیاں رہیں۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفایا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کو قرضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یہ جو مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہمیں صحیح معنوں میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے اس مہینے کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی راتوں کو عبادت سے، اس کے دن کو روزوں سے آباد کریں۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم بر رؤوف رحیم۔